ویسے تو ہم امام مالک کو بھی ان سے بڑا امام سمجھتے ہیں، کیونکہ امام مالک حدیث کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے۔ امام حنیفہ سے اگر کمپیئر کیا جائے ان کے زمانے میں امام مالک ان سے بڑے امام تھے، اور امام مالک کے پوتا شاگرد ہے امام حنیفہ۔ جی امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد۔ امام محمد نے امام مالک سے الموطا امام مالک نقل کی تھی، جو الموطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے۔ جب امام حنیفہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا مجھے بھی یہ حدیثیں لکھوانا جو تم مالک سے سیکھ کے آئے ہو۔ تو امام حنیفہ تو پوتا شاگرد ہے امام مالک کے، تو امام مالک کو امام اعظم کہا کرے نا، اعظم کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ گڑا ہے مرزا نے اپنی طرف سے، جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی دنیا کی کسی کتاب میں سند صحیح کے ساتھ وہ ایسی بات موجود نہیں جو مرزا نے جھوٹی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر امام اعظم کہنا ہے نا تو امام مالک کو کہو، کیونکہ امام مالک جو ہیں امام ابو حنیفہ سے فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی بڑے امام تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ تو امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اچھا وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام محمد بن حسن شیبانی آتے تھے جو کہ امام مالک کے شاگرد ہیں، حالانکہ وہ امام ابو حنیفہ کے بڑے چہتے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ امام مالک سے احادیث سن کے آتے تھے امام محمد، اور وہ امام ابو حنیفہ کے پاس آتے تو امام ابو حنیفہ ان سے کہتے کہ جو امام مالک سے حدیثیں سنی ہیں مجھے بھی سناؤ، تو پھر ان سے وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد بنے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا بدترین دنیا کا جھوٹ ہے کہ جس کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر آپ خود یقین کریں گے کس طرح کا جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سن ولادت ہے 132 ہجری، 132 ہجری۔ امام ابو حنیفہ کی سن وفات ہے 150 ہجری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کی عمر تھی 18 سال، اور یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ 14 سال کی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں شرف تلمس طے کرنے کے لیے آئے۔ 14 سال کی عمر میں 3 یا 4 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پڑھا، اور جتنی دیر امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتے رہے اتنی دیر کسی اور کے پاس نہیں پڑھا۔ 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کی شاگردی میں آگے ان سے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر عرصہ گزرتا گیا۔ تقریباً 8 سال بعد 158 ہجری میں ابو جعفر منصور کے مرنے کے بعد جب خلیفہ مہدی وہ سلطنت کا حکمران بنا، خلیفہ مہدی کے دور میں امام محمد رحمۃ اللہ مدینہ شریف گئے، اور امام مالک سے پہلی ملاقات انہوں نے خلیفہ مہدی کے دور میں امام ابو حنیفہ کے وصال کے تقریباً 8 یا 9 سال بعد کی ہے۔ یعنی امام مالک سے پہلی ملاقات ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے وصال کے تقریباً 8-9 سال بعد کی ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ امام مالک سے حدیثیں سن کے آتے امام ابو حنیفہ کو لکھاتے، یہ بات لوجیکل سمجھ آتی ہے؟ تو یہ بدترین جھوٹ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے گڑا گیا ہے۔ اب پھر 3 سال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس رہے، ان سے علم حدیث مزید حاصل کیا، اور پھر واپس آئے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات کروں کہ حقائق کیا کہتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔ اس میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب الام۔ کتاب الام کی جلد رابع، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 267۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالعزیز بن محمد الدراوردی جو امام مالک کے شاگرد تھے ان سے پوچھا کہ کیا مدینہ میں امام مالک سے پہلے کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ربع دینار یعنی دینار کا چوتھا حصہ جو 10 درہم بنتے ہیں اور اس کی مالیت بنتی ہے، اس کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، کیا امام مالک سے پہلے کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ حق مہر میں اس سے کم حق مہر مقرر نہیں کر سکتے؟ تو امام دراوردی جو امام مالک کے شاگرد ہیں وہ کہنے لگے کہ نہیں، امام مالک سے پہلے یہ کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ اچھا اگلا جملہ قابل غور کہتے ہیں قال الدراوردیو اراہ اخذہ عن ابی حنیفہ تھا۔ امام دراوردی کہتے ہیں کہ امام مالک نے یہ جو فتویٰ دیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ فتویٰ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے لیا ہے۔ امام مالک تو خود امام ابو حنیفہ سے استفادہ کر رہے ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ امام ابن ابی العوام ہیں،
المتوفہ 335 ہجری، ان کی کتاب ہے فضائل ابی حنیفہ و اخبارہ و مناقبہ، صفحہ نمبر 235 پر، روایت کا نمبر 495۔ وہ امام دراوردی سے نقل کرتے ہیں جو امام مالک کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کان مالک بن انس ینظر فی کتب ابی حنیفہ تھا، امام مالک تو خود امام ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھتے تھے، وینتفع بہا، اور ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ خود امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے، فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اور ایک اور حوالہ سن لیجئے، یہ امام سیمری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، المتوفہ 435 ہجری۔ امام سیمری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قادے بن زحمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس دو کپڑے ہیں، ایک پاک ہے اور ایک پلید ہے، اب وہ نماز کس طرح پڑھے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تحری کرے۔ تحری کا مطلب غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے، اور جس پر اس کا دل ٹک جائے کہ یہ پاک ہے اس کو پہن کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ابھی وہ مسئلہ پوچھ کے بندہ جا رہا تھا تو قادے بن زحمہ کہتے ہیں فَأَخْبَرْتُ مَالِكًا بِقَوْلِ ابی حنیفہ تھا، میں نے امام مالک کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور امام ابو حنیفہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اِنَّهُ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدٍ مَرَّةً، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دو کپڑے، ایک پلید اور ایک پاک، کو پتہ نہ ہو کہ پاک کون سا اور پلید کون سا، نجس کون سا ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک کو پہن کے نماز پڑھ لے اور دوسری مرتبہ دوسرے کو پہن کے نماز پڑھ لے۔ میں نے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ سنایا تو امام مالک نے فَأَمَرَ بِرَدِّ الرَّجُلِ، کہا کہ اس شخص کو بلاؤ جس کو میں نے فتویٰ دیا ہے، وَأَفْتَاهُ بِقَوْلِ ابی حنیفہ، امام مالک نے اپنا فتویٰ چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے فتوے پر فتویٰ دیا کہ اسی پر عمل کرو جو امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے۔ صرف احناف نہیں کہتے، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، تمام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ امام ابن الاسیر الجزری ہیں جن کی یہ مشہور زمانہ تاریخ کی بہت معتبر ترین کتاب ہے الکامل فی تاریخ، اور کامل فی تاریخ کی جلد خامس صفحہ نمبر 30 پر یہ وہ امام ہیں جن کو مرزا جیرمی نے لکھا کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام، جہاں سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے والے سے اس نے بیان دیا نا مرزا انجینئر نے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام، یہ ہے اہل سنت کے بہت بڑے امام ابن اسیر جزری۔ وہ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ ان کلمات کے ساتھ کرتے ہیں۔ 150 ہجری میں جو لوگ جو ایان مقدسہ فوت ہوئے تو ان کا ذکر کرتے کہتے ہیں وفی حاضر سنہ مات الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی، یعنی 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال اور وصال ہوا۔ تو کیا لکھا؟ امام اعظم۔ یہ امام ابن اسیر جزری اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، المتوفہ 630 ہجری۔ یہ بہت بڑے عظیم نقاد ہیں۔ امام حافظ ذہبی، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 127 پر امام ذہبی 126 اور 27 پر لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ابو حنیفہ تھا الامام الاعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت۔ تو حافظ ذہبی نے بھی امام ابو حنیفہ کو کیا لکھا ہے؟ امام اعظم۔ اور یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 پر حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ جہاں امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کن کلمات کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود حنبلی تھے۔ امام سیدنا غوث پاک سرکار حنبلی تھے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد تھے۔ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے قال امامنا احمد بن حنبل روی عن امامنا احمد بن حنبل، لیکن جب امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں ہوا مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان بن ثابت، النعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تھے ہمارے علماء اور اسلاف کے حوالہ جات، اور بے شمار حوالے موجود ہیں کہ اسلاف امت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امام اعظم کہا ہے۔